الحمدللہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک عمل کو اپنایا ہے۔ سارے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے عاشق تھے، اور جب عشق ہو تو پھر محبوب کی نقل کرنا مزہ دیتا ہے، لطف آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماں اپنے بچے کی وجہ سے دودھ کو دودھو کہتی ہے، حالانکہ وہ تو دودھ کہہ سکتی ہے، لیکن اس کو دودھو کہنے میں مزہ آتا ہے چونکہ اس کا بیٹا یہ لفظ کہتا ہے۔ تو صحابہ کرام محبت کے اس درجے پر تھے کہ ان کو نبی علیہ السلام کی ایک ایک عادت کی پیروی کرنا ان کو محبوب تھا۔ اللہ کے چاہنے والوں، میری اتباع کرو، تم عاشق نہیں رہو گے، تم معشوق بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ شادی کے موقع پہ دلہن کو جب تیار کیا جاتا ہے تو اس کو زیورات پہنائے جاتے ہیں، اس کی انگلی کے اندر انگوٹھیاں پہنا دی ہیں تو وہ سمجھتی ہے کہ میرے خاوند کی نظر میں میری انگلیاں زیادہ خوبصورت، اس کی کلائی پر چوڑیاں پہنا دی ہیں تو وہ سمجھتی ہے کہ اب خاوند کو میری کلائی زیادہ خوبصورت نظر آئے گی، اس کے گلے میں ہار ڈال دیا جائے تو وہ سمجھتی ہے کہ خاوند کو میرے گلے کا ہار زیادہ پسند آئے گا۔ جتنا اس کو سجایا جاتا ہے، زیورات پہنائے جاتے ہیں، دلہن یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے خاوند کی نظر میں زیادہ پرکشش بن جاؤں گی۔ بالکل اسی طرح جس بندے کی آنکھوں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی طرح دیکھنا شروع کر دیا، سنت کے مطابق دیکھتا ہے اور غیر محرم سے آنکھوں کو بچاتا ہے، یہ آنکھیں اللہ کی نظر میں خوبصورت بن گئیں۔ جس نے اپنی گفتار کو نبی علیہ السلام کی گفتار کے مطابق بنا لیا، جو جھوٹ سے، غیبت سے، لایانی سے بچتا ہے، اب اس کے جو منہ ہے وہ نبی علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے اللہ کی نظر میں پیارا بن گیا۔ اسی طرح جو اپنے کان کو گانوں سے، میوزک سے اور ایسی الٹی سیدھی چیزوں سے بچاتا ہے، اس کے کان اللہ کی نظر میں خوبصورت۔ جس نے اپنے لباس کو نبی علیہ السلام کے لباس کی طرح بنا لیا، اس کا لباس خوبصورت۔ یہ نوجوان جو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں ایک سجے سجائے نوجوان کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام ایک ایک سنت پر بڑی محبت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت بکر صدیق عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہی کام کروں گا جو میرے آقا نے کیا، اگر میں اس عمل کو چھوڑ دوں گا جو نبی علیہ السلام نے کیا تو میرا راستہ بدل جائے گا اور میری منزل جدا ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر فرمایا، واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں نے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا، ما قبلتک، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ کام کیا تھا ہم مسلمانوں کو پتھر سے، ہمیں پتھر سے کیا کام تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے بوسہ لیا، اس لیے نبی علیہ السلام کے بوسے کو ہم بوسہ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور پھر مسکرائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بلا وجہ مسکرانے کی کیا بات تھی؟ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا اور آپ مسکرائے، تو میں نے اپنے محبوب کی سنت پر عمل کیا ہے، مجھے تو وہ عمل کرنا ہے جو میرے آقا نے کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے سفیر بن کر مکہ مکرمہ آئے۔
اپنے ایک رشتہ دار کے گھر ٹھہر گئے۔ اب عثمان غنی اللہ عنہ نے جو تہبند باندھی ہوئی تھی نا، وہ ٹخنوں سے کافی اونچی تھی۔ شریعت کے مطابق اگر ٹخنوں سے نیچے ازار ہو تو وہ حرام ہے، وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر ٹخنوں سے اوپر ہو تو جائز ہے۔ مگر نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ٹخنوں اور جو آدھی پنڈلی ہے اس کے درمیان میں ازار ہوتی تھی، یعنی اونچی ہوتی تھی تہبند۔ تو عثمان غنی اللہ عنہ نے تہبند ایسی باندھی ہوئی تھی۔ اب جب وہ مذاکرات کرنے کے لیے قریش مکہ کے پاس جانے لگے تو ان کے رشتہ دار نے کہا کہ یہ لوگ سردار لوگ ہیں اور یہ اونچا تہبند کو باندھنا اچھا نہیں سمجھتے، تو اگر آپ اس طرح جائیں گے تو پھر وہاں پر مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی۔ تو حضرت عثمان غنی اللہ عنہ نے ایک ہی جواب دیا، لا ہاکذا ادارت صاحبنا، نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تہبند باندھتے تھے، میں ایسے ہی تہبند باندھوں گا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے میں انہیں کسی کے نکتہ چینی کی یا کسی کے اچھے برے کی پرواہ نہیں تھی۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بلکہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دربار میں آئے تو وہاں کھانا کھا رہے تھے دسترخوان پہ، ان کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا دسترخوان پہ، انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔ قریب والے بندے نے انہیں کوہنی مار کے بتایا کہ بادشاہ سلامت ساتھ ہیں اور یہ لوگ گرے ہوئے لقمے کو دوبارہ کھانا معیوب سمجھتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو سیدنا حذیفہ نے جواب میں فرمایا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ سوچئے ان کے دل میں کیسی محبت ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کے طریقے کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اس طرح وہ ایک ایک کام میں نبی علیہ السلام کی عمل کی پیروی کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ جاتے اور اپنی اونٹنی کو 2 چکر لگواتے اور پھر بٹھا کے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام یہاں تشریف لائے، آپ نے اونٹنی کو بٹھانا چاہا مگر آپ کی اونٹنی نے 2 چکر لگائے اور پھر بیٹھی تو آپ نے نماز ادا کی۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام نے ایسے کیا تھا، میں اس جگہ پر اپنی اونٹنی کو 2 چکر لگواتا ہوں اور پھر نماز ادا کرتا ہوں تاکہ میرا عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے بالکل مطابق ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھے اور فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ، اور پھر مسکرائے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ سواری پر بیٹھے ہوئے کیوں مسکرائے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا تھا، آپ سواری پر بیٹھے، آپ نے یہی پڑھا اور پھر آپ مسکرائے۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے تو میں نے آپ کی اتباع کرنے میں ہی اپنی سعادت سمجھی۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ صحابہ کرام ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس طرح سنت کو ڈھونڈتے تھے، اگر صحرا میں کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو ماں اپنے بچے کو اتنا تلاش نہیں کرتی تھی جتنا عبداللہ ابن عمر سنت کو تلاش کر کے اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ سنت کے متلاشی تھے، ہر عمل سنت کے مطابق کرتے تھے، اور یہی اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا ان کے لیے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہرقل کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے ان کے لیے سونے کی کرسی منگوائی اور ان کو بٹھا دیا۔ جب وہ گئے تو وہ اس کرسی کے اوپر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کرسی تو سونے کی بنی ہوئی ہے تو وہ کھڑے ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہم نے تو آپ کی عزت افزائی کے لیے سونے کی بنی ہوئی کرسی خاص طور پر منگائی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے میں اس کرسی پر اس لیے نہیں بیٹھ سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونے کا استعمال منع فرما دیا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں وہ سنت کو مقدم کرتے تھے اور لوگوں کا خیال نہیں کرتے تھے، اور یہی ان کی کامیابی کی بڑی وجہ تھی۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے لا یستقیم قول ولا عمل ونیت الا بموافقت سنتی۔ کوئی عمل، کوئی قول، کوئی نیت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ان سنت مثل سفینۃ نوح، کہ نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ من رکبہا نجا، جو کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو جو انسان سنت پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو سنت کو چھوڑے گا وہ گناہوں کی دلدل میں دھس جائے گا۔ امام ربانی حضرت حجر ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہم احینی متبعا للسنت، اے اللہ مجھے زندگی اتباع سنت کے مطابق نصیب فرما، وامتنی متبعا للسنت، اور مجھے موت بھی سنت کے مطابق عطا فرما، واحشرنی علی اتباع سنتی، اور قیامت کے دن مجھے سنت پر عمل کرنے والوں میں کھڑا فرما۔ یعنی ان کی زندگی کی چاہت یہ تھی کہ میرا زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو اور قیامت کے دن میں متبع سنت لوگوں میں شمار کیا جاؤں۔